إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، جیسے کہ شیخ منصور صاحب نے اس مجلس کے آغاز میں آپ کے سامنے آج کے اس موضوع کا ایک تعارف اور اس کا نام آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے فرشتوں کا درود پانے والے. کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے کرنے والے افعال ہیں جن کے کرنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے. محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا جو شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر جو اللہ کا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ذاریات میں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان دونوں کی تخلیق کا ایک ہی مقصد تھا، وہ کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے شب و روز کو گزاریں. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ انسان دنیا میں آیا اور اپنا اصل مقصد بھول گیا. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے بہانے بنائے ہوئے ہیں انسان کو معاف کرنے کے لیے. ہم گناہ گاروں کی مدد کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے صاف ہو جائیں، اللہ کی طرف گامزن ہو جائیں، اللہ نے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں. وہ عبادات کی شکل میں ہیں، وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہیں، وہ معاملات کی شکل میں ہیں، وہ ہماری فطرت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. آج کے اس موضوع میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ چند ان باتوں کا ذکر کریں گے، چند ان بہانوں کا ذکر کریں گے جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق کو اس ڈیوٹی پہ لگا دیتا ہے کہ تم نے میرے اس بندے کے لیے دعائیں کرنی ہیں. سب سے پہلی بات اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ ہر انسان کے لیے دعا نہیں کرتی، بلکہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اس پوری آیت کا جو نچوڑ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ آخر پہ ہے. اللہ فرماتے ہیں إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. یہ جو فرشتے ہیں یہ ان لوگوں کی سفارش کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اس لیے یہ بات بڑے اچھے انداز میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے یہ فرشتے اگر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قریب کرنے کے لیے سب سے پہلا وہ سبب جس کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے اور فرشتوں کی ان دعاؤں کا مستحق ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان رات کو طہارت کی حالت میں سوئے. طہارت کی حالت میں وضو کر کے طہارت کی حالت میں انسان جو ہے وہ اپنی رات گزارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بات طاہرا فی شعارہ ملک فلم يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلانا فانه بات طاهرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب وہ طہارت کی حالت میں رات گزار رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بٹھا دیتے ہیں. اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے بیٹھ کے اس کو دیکھنا ہے. فلم يستيقظ الا قال الملك. لیکن جب انسان جاگتا ہے تو فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے بیٹھ کے اس آدمی کو دیکھنا ہے. یہ آدمی جب اس کی آنکھ کھلے گی تو یہ کیا کرے گا؟ فرشتہ فوراً دعا کرے گا اللہم اغفر لعبدک فلانا فانہ بات طاہرا. اے اللہ اس بندے کو، یہ جو جاگا ہے، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے. کیوں معاف فرما دے؟ فانہ بات طاہرا، یا اللہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے. اب یہ رات کو وضو کر کے سونا، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں، بہت مشکل کام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو جو بنایا ہے نا، اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے. یہ اپنی عادت کو جیسے چاہے بنا سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے بنا دیے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ دہر آیت نمبر پہلی میں، دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دو راستے تمہیں دے دیے ہیں، ہم نے تمہیں دونوں ہدایتیں دے دی ہیں. اما شاکرا، چاہے تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، وہ اما کفورا، اور چاہے تو اللہ کی ناشکری کر لو. تو لہذا یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی قوت بخشی ہے. اس لیے یہ جو آپ نے کام کرنا ہے وضو کا، یہ مشکل کام نہیں ہے. صرف میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، صرف 6 سے 7 دن آپ اپنے نفس کے اوپر جبر کر لیں کہ میں نے رات کو وضو بنا کے سونا ہے، جو مرضی ہو جائے. یقین جانے 7ویں یا 8ویں دن کے بعد آپ کو نیند آئے گی نہیں جب تک کہ آپ وضو نہ کر لیں. یہ عبادات کی طرف آنا، یہ تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر اپنی طاقت جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ میں اس عبادت کی طرف آؤں. اور آپ جب یہ طاقت استعمال کر کے، یہ مجاہدہ کر کے، اپنے نفس کے خلاف جا کے جب آپ اس عبادت کی طرف آتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کو اس عبادت کی لذت بہت زیادہ آتی ہے. آرام سے کی گئی عبادت تو سارے کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت جب آپ کا دل نہ کر رہا ہو، تب 7واں آسمان کے اوپر عرش پہ بیٹھے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھ کے اپنے بندے کو مسکراتے ہوں گے کہ اس کا دل نہیں کر رہا، زبردستی اٹھ رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، کیسے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا ہے، صرف اللہ کا ہی حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مانتے ہوئے کہ اگر میں رات کو یہ وضو کر کے وضو بنا کے سوؤں گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے لیے دعا کریں گے اللہم اغفر لعبدک، اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے، کیوں کہ اس نے رات طہارت کی حالت میں گزاری ہے. اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے، طہارت کی حالت میں سوتا ہے، سوتے سوتے اس کی تھوڑی سی کوئی آنکھ کھلتی ہے، جب وہ اس کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے مالک ملک میری دنیا آسان کر دے، اے مالک ملک مجھے آخرت سے ہی
پریشانیوں سے، ہولناکیوں سے بچا، یا اللہ مجھے تبدیل کر دے، اللہ میرا دل پھیر دے، اللہ مجھے اپنے طرف لے آ۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا اعطاہ ایاہ، اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں دعا مانگنی آتی کب ہے؟ ہمیں دعا مانگنی آتی کب ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ ہمیں دعا نہیں مانگنی آتی، ہمیں ان اوقات کا نہیں اندازہ کہ دعا کس طرح سے مانگی جاتی ہے، کن اوقات میں مانگی جاتی ہے، کس حالت میں مانگی جاتی ہے۔ دعائیں بڑی آسان سی چیز ہے، بڑی بہترین عبادت ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ پہلا انسان جس کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ جو رات کو وضو بنا کر سوتا ہے، طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے وہ دعائیں کرتی ہے۔ دوسرا آدمی جس کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق کی دعائیں کرتی ہے وہ ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی نماز والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو، اور پھر فرمایا ما لم يحدث تدعو له الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحمہ، وہ آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نماز والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہ اپنے وضو کی حالت میں وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، تدعو له الملائکہ، معذرتاً ایک فرشتہ نہیں بلکہ ملائکہ، ملکن کی جمع اللہ نے یہاں پہ استعمال کی ہے، ملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کی ایک جماعت۔ اب ہم یہی کہہ سکتے کہ وہ 3 4 5 فرشتے ہوں، کیا پتہ وہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں۔ فرشتوں کی ایک جماعت اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما، کیوں کہ یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں میرے بھائی کہ نماز کے انتظار میں جو بیٹھنا ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا تقرب انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اذان اور اقامت کے درمیان میں قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، انسان وہاں پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں فوراً۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہماری جو حالت ہے وہ بڑی ناگفتہ بے ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم تب جاتے ہیں جب مؤذن یہ اذان کی منادی کر رہا ہو، قد قامت الصلاۃ، تکبیر کی منادی یہ ہو رہی ہو کہ قد قامت الصلاۃ، لوگوں نماز کھڑی ہو چکی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھاگ کے جا کے ابھی نماز پڑھ لیں، نماز میں جو ہمارے معاملات ہیں ہم کو پورا کر لیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نماز یا عبادت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مختلف قسم کے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا تعریف کی احسان کی؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو فانہ یراک، تو کم از کم اتنا ہی سوچ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے عبادت شوق اور ذوق سے ہونی چاہیے، ذمہ داری ادا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو رغبت سے ہوتی ہے، بغیر رغبت کی کوئی عبادت نہیں ہوتی بھائیو۔ اس لیے جتنا ہو سکے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے اس کی طرف توجہ بھی دیں۔ لہذا دوسرا آدمی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ جو نماز والی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور نماز کا انتظار کر رہا ہے، وضو کی حالت میں ہے۔ تو ہم نے یہ 2 کام کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یا ہم کرتے ہیں، یہ آپ سب لوگوں سے سوال ہے۔ اپنا اپنا محاسبہ کریں، یہ محاسبہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حشر میں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو
ما قدمت لغد، محاسبہ کیا ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا چیز تیار کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے تیار ہو گئے ہو قیامت کے لیے؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، کیا تم تیار ہو؟ حل تجہز نفسک، کیا تم نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ اس لیے محاسبہ بڑا ضروری ہے۔ یہ دو شخص میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے جو نہ گناہ کرتے ہیں، نہ غلط کام کرتے ہیں، نہ بدکاری کرتے ہیں، نہ جھوٹ وغیرہ بولتے ہیں، ان اللہ کی ایسی مخلوق اس آدمی کے لیے دعا کرتی ہے۔ تیسرا آدمی جس کے لیے اللہ کے مخلوق دل سے دعائیں کرتی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اس کے لیے کہتی ہے، وہ ہے پہلی صفوں پہ آ کے بیٹھنے والے لوگ۔ اب اندازہ کریں، یہاں پہ میں اپنا محاسبہ بھی کروں، آپ اپنا محاسبہ بھی کریں کہ کیا ہم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا ہم پہلی صفوں پہ بیٹھتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہمارے محاسبے کے لیے ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کیسا کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی۔ تھوڑا سا بندہ گمان کرے بھائیو، تصور کرے کہ آپ کی اور میری کیا اوقات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ ہم کون لوگ ہیں کہ اللہ ہمارے لیے، ہمارے اوپر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے درود بھیج رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یصلون یعنی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ لیکن کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی شدہ مہر موجود ہے۔ کس کام کے لیے؟ کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ کی دعا کیا ہے؟ وہ آپ کو معاف کر دے گا بھائیو۔ اللہ نے کسی اور سے دعا تو نہیں کرنی نا، اللہ تو سپریم پاور ہے۔ اس کی دعا کیا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اب سوال آپ سے اور مجھ سے ہے کہ کیا ہم لوگ پہلی صف میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر یہ اس بات کا اندازہ ہو جائے، ادراک ہو جائے، پتہ چل جائے کہ پہلی صفوں میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے، اور اس بات کے اوپر وہ قرآن اندازی کریں کہ کون کون پہلی صفوں میں بیٹھے گا، اس قدر عظیم اجر جس کو آج ہم بالکل دنیا داری میں گم ہو کے چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا یہ تو ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جس کو تم چھوڑ کے بیٹھے ہو جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس 60 سال 70 سال 80 سال جو ہم نے زندگی گزارنی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بڑی پلاننگ ہے، لیکن وہ دن، وہ جگہ جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے، مریں گے اور فوراً جنت میں چلے جائیں گے، اتنا آسان معاملہ تو نہیں ہے۔ اس لیے اگلا جو جہان ہے اس کو پیورٹی دیں، اسی کو سامنے رکھیں، اسی کو مد نظر رکھیں اور اسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یہ تین افراد جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق یہ دعائیں کرتی ہے، اور یہ مخلوق کیسی ہیبت والی مخلوق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اس فرشتے کی یہ جو کان کی لو ہوتی ہے، اس کان کی لو سے اس کندھے کا جو فاصلہ ہے 700 سال کا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، آپ ان کے سامنے ہیں کیا؟ چوتھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی طرف لازمی توجہ دیجیے گا کیونکہ یہ ہمارے اندر بہت عام پائی جانے والی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صفوں کو آپس میں ملا کر کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں، اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل وملائکۃ علیہم السلام یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے جو صفوں کو ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں اس کے اندر بہت زیادہ خلل ہے بھائی۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو دوسرا آدمی تھوڑا دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑا
بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور ہم اس کو بالکل کچھ سمجھتے نہیں، اور یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، کیا فرمایا کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔ صحابہ میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جماعت کے درمیان میں آپس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے ان کے درمیان، فرمایا لا تختلفوا، یہ فاصلے نہ بناؤ، کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ ہماری آج اصل میں حالت یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو چھوٹا ہی سمجھ لیا اور چھوڑ ہی دیا، جس وجہ سے اللہ نے ہمیں زوال کی طرف بھیج دیا۔ اتنے اسلامی ممالک ہیں اور ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر معاملے میں، اس لیے کہ ہم نے ان سنتوں کو جن کے ذریعے سے وحدت امت ہونی تھی، جن کے ذریعے سے ہمارا اجتماع ہونا تھا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے صفوں کو ملانے والے جو لوگ ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا صفوں کو ملانے کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو پانچویں ایک طبقے کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ ایسے لوگ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھیں اب دو چیزیں آ گئی ہیں، تھوڑی میری طرف توجہ کیجیے گا، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک یہ کہ نماز کے لیے بر وقت آنا، پہلی صف میں بیٹھنا، نماز کا انتظار کرنا، پھر اس کے بعد نماز مکمل ہو جانے کے بعد دوبارہ وہاں پہ کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ اگر آپ یہ ایک کام کرتے ہیں تو اس میں 3 مرتبہ اللہ کی نورانی مخلوق آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک کام کیا کہ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، تھوڑا پہلے چلے جائیں، آپ کے لیے دعائیں شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پہلی صف میں چلے جائیں، آپ کے لیے دعائیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، آپ کے لیے کیا شروع ہو گئی؟ دعائیں شروع ہو گئیں۔ تو یہ ایک ہی کام آپ ایک ہی ٹائم پہ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے 3 انداز سے اللہ اور اس کی جو مخلوق ہے وہ مغفرت کے معاملات کر رہی ہے۔ اللہ کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے بیٹھے رہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی جب نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، تو فرشتوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، یعنی فرشتوں کی ایک جماعت وہاں پہ موجود رہتی ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اے اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما۔ اسی طرح نماز سے ہی متعلق 5واں وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے چھٹا خوش نصیب وہ ہے جس کے لیے اللہ کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ آدمی ہے جو نماز میں تھوڑی بلند آواز سے آمین کہتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بڑا اختلافی مسئلہ بن گیا۔ میں اختلاف کی طرف بات نہیں کرتا کہ پڑھنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس بندے کی آمین ملائکہ یا فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ من وافقت آمینہ آمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آمین کا مسئلہ اتنا یعنی آسان سادہ اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے، یہ اللہ کی محبت ہے اپنی مخلوق سے، لہٰذا اس کا بھی میرے بھائی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہتے کہ جی آپ اتنی بلند آواز سے آمین کہیں جی کہ مسجد آپ نے سر پہ اٹھانی ہے، نہیں، لیکن اتنی بلند آواز تو ہو کہ آپ کے منہ سے نکلنے والی آواز فرشتے یا ملائکہ کی آواز سے میچ کر جائے، ان کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اس لیے ان 5 چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بڑی چیز جس کی ہمارے ہاں بڑی کمی ہے بھائی، وہ ہے فجر اور عصر کی نمازوں سے دوری۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر ایک صف میں 50 لوگ آتے ہوں گے تو فجر کی نماز میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز کیوں کہ اس میں بھی ہماری معیشت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، بازار گرم ہوتے ہیں، کسٹمرز کی آمد و رفت ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم اپنی دکانیں، اپنا کاروبار، اپنی یہ چیزیں دفاتر وغیرہ چھوڑ کے نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔
جبکہ یہ اتنا عظیم اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کچھ ایک فرشتوں کی جماعت فجر میں آتی ہے، پھر وہ فجر سے لے کے عصر تک ڈیوٹی کرتی ہے، پھر عصر کے بعد وہ اوپر چلی جاتی ہے، اور عصر کے وقت میں اگلی جماعت آ جاتی ہے، وہ عصر سے لے کے اگلے دن فجر تک ڈیوٹی کرتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا یہ فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں کرنے والی دونوں جماعتیں فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ڈیوٹی کر لی ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، جنہوں نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے وہ کام پہ لگ جاتے ہیں۔ فجر اور عصر میں جمع ہو کے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کیف ترکتم عبادی، اچھا آ گئے ہو۔ اب اللہ کو تو سب کچھ علم ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو جاننے والا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن حجت قائم کرنے کے لیے اللہ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، ہاں بھی آ گئے ہو، کیسے چھوڑ کے آئے ہو میرے بندوں کو، کس حالت میں تھے وہ لوگ؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون فاغفر لہم یوم الدین، اے اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ اس وقت بھی نماز ادا کر رہے تھے، اللہ جب ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے، فاغفر لہم یوم الدین، اے اللہ ان لوگوں کو قیامت کے دن میں معاف فرما دے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کی ہماری صورتحال کیا ہے؟ تو فرشتے کیسے آپ کے لیے دعائیں کریں بھائی؟ اب وہ فرشتے جائیں اللہ ان سے پوچھے ہاں کیسے چھوڑ کے ہو، پتہ نہیں جی کون نماز پڑھنے ہے کون نماز پڑھنے نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں فرشتوں کی اس دعا کے آپ مستحق ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ فجر اور عصر کی نماز با جماعت مسجد میں جا کے ادا کریں، تاکہ اللہ کی اس نورانی مخلوق کی دعاؤں کے مستحق آپ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا۔ بھائی یہ بڑی عظیم عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے خود دیا بھی، خود کیا بھی، فرشتوں سے کروایا بھی، انسانیت کو بھی حکم دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنوں کی جماعت تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو۔ اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی بہترین عبادت ہے جس کا سراسر فائدہ مجھے ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، حدیث نہیں یہ اثر ہے، یہ اثر ہے ایک صحابی کا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہیں کہ من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، وہ بندہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ٹائم لگا آپ کا؟ درود پاک پڑھیں آپ 1 منٹ میں 10 سے 12 بار درود پاک پڑھ لیں گے اور آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور اسی حوالے سے ابی بن خاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابی بن خاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کے اوپر اکثر درود پڑھتا ہوں، آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہوں، فکم اجر لک من صلاتی، لیکن میں اپنے دعا کے اندر کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پاک بھیجا کروں؟ طویل حدیث ہے، نبی صاحب نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے۔ کل تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا الربع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ، 1/4 حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود کے لیے خاص کر دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو تم چاہو، لیکن اگر تم زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا فالنصف، اللہ کے رسول آدھا کر لوں، آدھی میں اپنی دعا مانگ لیا کروں، آدھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیج دیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما شئت
فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کرے گا تو یہ تیرے لیے اور اچھا ہوگا، یہ تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا فالثلثین، اے اللہ کے رسول 3/3 حصہ میں آپ کے اوپر درود بھیجوں اور 1 حصہ میں اپنی دعا کے لیے بچا لوں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت، جو تو چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس سے بھی بڑھا لے گا تو یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ تو پھر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہا؟ توجہ سے میری بات سنیے گا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، کیا میں اپنی پوری کی پوری جو دعا ہے وہ آپ کے اوپر درود ہی نہ بھیجتا رہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تیرے لیے یہ تیرے تمام کے تمام جو پریشانیاں ہیں وہ ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب بھائیو یہ نہیں ہے کہ انسان دعا مانگنی چھوڑ دے یا دعا کی اہمیت ختم کر دے، بلکہ اس حدیث سے ہمیں درود پاک کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنا بڑا ذکر ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ آپ کے لیے رحمتوں کی برکہ برسا رہے ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مخلوق کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخری بات کی طرف میں بڑھتا ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی ایک اور بات انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوش گزار کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ایک ایسا مسئلہ جو ہمارے ہاں بڑا معاشرتی طور پہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آج سے 20 سال 30 سال پہلے آپ بھی اس بات کے شاہد ہوں گے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو کس طرح سے اس کی بیمار پرسی کی جاتی تھی، کس طرح اس کے پاس جایا جاتا تھا، اس کی دلجوئی کی جاتی تھی، اس کو حوصلہ دیا جاتا تھا۔ لیکن آج بھائی ہم لوگ دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون آدمی مر رہا ہے، کون آدمی بیمار ہے، کسی کے پاس جانا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا، کس کے لیے دعا کرنی ہے۔ 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ کا کام ہے اور اتنا عظیم اجر ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور میں وہ اجر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے مریض بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے مخصوص کر دیتے ہیں، یصلون علیہ من ای ساعت من النہار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بیٹھ کے دعائیں کریں۔ اگر اس آدمی نے دن کے کسی حصے میں اپنے بھائی کی تیمارداری کی ہے تو شام تک وہ فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس نے شام کے کسی حصے میں اپنے مریض بھائی کی عیادت کی ہے تو صبح تک وہ فرشتے بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ کسی کی تیمارداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرشتوں کو کام پہ لگا دیا اور خود اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ 2 منٹ کا کام ہے بھائی، 2 منٹ شاید زیادہ ہو، 1 منٹ کا کام ہے۔ آپ کو پتا چلا فلاں آدمی بیمار ہے، اس کے پاس جائیے، اس کے پاس بیٹھیے، حال احوال لیجیے، اٹھ کے آ جائیے، اللہ کے فرشتوں کو کام پہ لگا دیجیے۔ 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ وارحمہ اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ چھوٹا سا عمل اور بہترین عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا فائدہ کیا ہوگا کہ معاشرتی طور پہ ہمارے درمیان جو دوریاں آ چکی ہیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ ایک آپ آزما کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، کوئی ایک بندہ ایسا جس کے ساتھ آپ کی کوئی اس کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہے، کسی بات پہ ناراضگی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کرنے جائیں، واللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جس کے لیے تو دل میں دشمنی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، یہ کتنا عظیم آدمی ہے، تو بیمار ہوا ہے، تیری بیمار پرسی کرنے کے لیے یہ آ گیا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے دل میں نفرت لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دلوں کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اگر آپ جا نہیں سکتے تو اللہ نے یہ فون کی سہولت دی ہے، فون کے ذریعے کسی اپنے بھائی کی بیمار پرسی کر لینی چاہیے، اس کے لیے دعا کر لینی چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فرشتے آپ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کس کام کے لیے؟ آپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے۔ 10واں اور آخری آدمی، ویسے تو اس کے لیے ایک بڑی طویل بحث موجود ہے، لیکن اسی بات کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب صبح کے وقت ہوتا ہے نا تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں. فیقول احدہما، ان میں سے ایک پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ وہ بندہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، خلفاً اس کے لیے تو پیچھے مال بڑھا دے، اس کے لیے خلفیہ بنا دے، اس کو مال کا عوض عطا کر دے، ایک طرح سے اللہ اس کے مال میں برکتیں نازل فرما. پھر دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم، پھر دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا، کیا کر دے؟ تلفن، اللہ تو اس کا مال تلف کر دے، ختم کر دے. اس لیے بھائیو یہ بڑا عظیم کام ہے. میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ ہے یہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، مفہوم حدیث ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ کیا ہے؟ یہ بلاؤں کو انسان سے دور کر دیتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے کہ جب آپ یہ دیں گے تو آپ کا مال ختم نہیں ہوگا، حقیقت میں آپ کا مال بڑھے گا. یہ صدقات انسان کے مال میں اضافہ کرنے کا سبب ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 1 روپیہ دیں اور اس کے بعد آپ کا جو 1 روپیہ وہ ضائع ہو گیا، وہ ضائع نہیں ہوا. جو آپ کو نیکیاں ملنی تھی وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن مالی طور پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو غنی کرے گا. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ جتنی آپ کی استطاعت ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا جی آپ نے اتنا ہزار، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، نہیں. جتنی آپ کی استطاعت ہے مستقل مزاجی کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے؟ فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، وان قل، اگرچہ وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ عادت ڈالیں اعمال کنٹینیوسلی کرنے کی، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کی، گو کہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ہمارے پاس آج کے ہمارے اس موضوع کے مطابق چند ایک گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. چند ایک وہ اعمال تھے جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان محبوب لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے اس کی نورانی مخلوق صبح و شام بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اکتفا کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں شیخ منظور صاحب کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.